گناہوں کا احساس ہونا. اور دوسری بات یہ کہ نیکی جب آپ کو پتا چل جائے کہ یہ نیکی ہے تو اس پہ چلنا، عمل کرنا. اب ایک سمٹم یا طریقہ یہ بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی اور برائی میں پہچان کرنے کا. کیسا پہچانیں گے ہم یہ نیکی ہے یہ بدی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ایک ایسی مثال دی ہے فطرت کو چھو جانے والی، ہمارے دلوں سے اپیل کرنے والی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسم ما حاک فی صدرک، دل میں جو جس چیز کے کرنے سے کھٹک پیدا ہو سمجھو وہ گناہ ہے، اسم ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ کو لے کر جا رہے تھے، دو صحابی وہاں سے گزر رہے تھے، آپ کو واقعہ یاد ہوگا. تو انہوں نے فوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی رستہ بدل دیا ہو. تو اللہ کے نبی یہ نہیں چاہتے تھے کہ میرا کوئی امتی، میرے صحابہ گناہگار ہو، خامخواہ مفت میں گناہگار بن جائے. پھر اللہ کے نبی نے ان کو بلا کر کہا کہ یہ تو میری اہلیہ ہے. تو صحابہ کیا بولنے لگے؟ اعوذ باللہ، ہم آپ کے بارے میں ایسا غلط گمان ہرگز نہیں کر سکتے. ہاں کیا فرمایا؟ تم نہیں کر سکتے، لیکن شیطان تمہارے دل میں یہ بات ڈال سکتا تھا اور تم گناہگار بن جاتے تھے، اس لیے میں نے تم کو سمجھایا. تو یہ ہے نیکی اور برائی. اور اس چیز کے کرنے سے کھٹک پیدا ہو، کرنا کی نہیں کی، ایسا کرے تو کیا ہوا، ارے کر لیں گے بھائی، نہیں، اجتناب کرنا. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم کو علم نہیں ہے پوچھ لو، تم معلوم کر لو اہل علم سے، علماء سے سوال کرو. کیونکہ جہالت کا علاج سوال کرنا. جہالت کا علاج کیا ہے؟ سوال کرنا، پوچھنا ہے. آپ شرما کے رہ گئے، پوچھے نہیں، تو یاد رکھیے ایک واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں. جنوبی ہو گئے ایک صحابی، کسی سے پوچھ لیا، اور پوچھنا کس سے؟ اہل علم سے، جس کو معلوم ہے ان سے ہی پوچھنا. ہر ارے غیر سے فتویٰ مسئلہ نہیں پوچھنا ہے. تو انہوں نے کسی سے یہ مسئلہ پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ پہلے سوال کرنے والے نے کہا کہ مجھے سر میں زخم ہے اور میں جنوبی ہو گیا ہوں، اب میں کیا کروں؟ تو انہوں نے بتایا کہ تم کو غسل کرنا لازم ہے، غسل لازم ہے تم پر. تو انہوں نے غسل کیا، پانی جو ہے وہ زخم کے ذریعے سے اندر چلا گیا جسم میں، اور حرارت ہوئی، پھر اس کے بعد اسے ان کی موت واقع ہو گئی. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ سارا ماجرا پیش کیا گیا، یہ واقعہ پیش کیا گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم نے اس کا قتل کیا ہے، اپنے بھائی کا قتل کیا ہے، کیوں نہیں پوچھ لیا؟ یہ بتانے والا شخص جب اس کو علم نہیں تھا تو اس نے غلط کیوں بتایا؟ لہذا دین و شریعت کا معاملہ بہت نازک ہے، لیکن آج ہماری غفلت ایسی اتنی زیادہ ہے، دین کے معاملے کو بالکل ایزی لے لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے دل دماغ میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک آیت کا ایک ٹکڑا ایسا چسپا ہو گیا. کیا بولتے؟ اللہ غفور رحیم ہے. بھائی اللہ غفور رحیم ہے، بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، لیکن شدید العقاب ذی الطول، سخت پکڑنے والا بھی ہو، اور اس کی پکڑ جب وہ کسی کو پکڑتا ہے تو پھر کوئی اسے بچا نہیں سکتا. اس لیے بندہ ہر حال میں وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور اپنے اندر معافی، تلافی اور توبہ استغفار کی صفت کو اپنے اوپر لازم کر لے. روزانہ توبہ استغفار گن کر توبہ کیجیے. آپ گناہ بغیر گنے کے کرتے ہیں، کتنے کرتے پتہ نہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث، بخاری میں 70 کا ذکر ہے کہ میں روزانہ یا ایھا الناس توبوا الی اللہ فانی اتوب الی اللہ فی اليوم 70 مرة. وقال في البخاري كما
رویا یا ایھا الناس توبوا الی اللہ فإنی اتوب الی اللہ 100 مرہ، 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں میں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ یہ کتنی عجیب بات ہے، ایک گناہ نہیں ہوا اللہ کے نبی سے، ایک گناہ نہیں ہوا اور 100 مرتبہ استغفار ہو رہا ہے۔ ہم سے 100 گناہ ہوتے ہیں، ایک مرتبہ استغفار اور توبہ نہیں ہوتی۔ کوئی ایمانداری کے ساتھ بتائیں، آپ بھی بتائیں، میں بھی بتاتا ہوں، اپنے نفس سے پوچھے۔ بتانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بتا رہے تھے میرے میں روزانہ اتنی گناہ کرتا ہوں۔ بتانے کا مطلب آئینے میں بتا دیں، اپنے آپ کو بتائیں، اپنے آپ سے سوال کریں، کچھ وقت نکالیں ایسا جس میں ہم اپنے آپ سے کچھ بات کریں۔ دوسروں کو بولتے ہیں ہم وہی الفاظ، میں دن بھر کس کو کیا کیا بولا، کتنوں کو گالی دیا، ارے تمہیں بولنا، بڑی بات بول دیا، تو پورے الفاظ اپنے آپ کو بول لیں، آپ ریکارڈ کر کے بول لیں، پھر سنیں، آپ اپنا نام لے کر بولیں، غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ یہ محاسبہ ہے۔ صحابہ کرتے تھے ایسا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک دفعہ اپنی زبان کھینچ رہے ہیں، ایک ساتھی نے دیکھا اور کہا کہ اے ابو بکر کیا کر رہے ہیں، یہ کیا حرکت ہے؟ کہا کہ میں اپنی زبان کو درست کرتا ہوں۔ اللہ اکبر! ایسی شخصیت جو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ امیر المومنین اور جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت، ہاں ایسی شخصیت جو ہے اپنی اصلاح کر رہی ہے، اور ہم اپنے آپ کو بڑے تیس مار خواہ، بڑے بادشاہ، بڑے متقی، بخشے بخشائے اور دامن ہے پکڑ لیں گے ہم فلاں کا، اگر ادھر چلے جائیں گے ذرا میں اور بستی میں چلے جاؤں گا مسلمانوں کی جھنڈے گلوں کی، پوچھئے مت وہاں تو جنت کا دروازہ، جنت کی کھڑکی کھلی بھی ہے، داخل ہو جاؤ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر بندہ مومن اپنے گناہوں کا محاسبہ کرے۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا۔ تو یہ 10 گناہ، یہ گناہوں کی معافی کے 10 اسباب میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے آیت ہے سورہ زمر کی 53۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ کیا پیار بھرا کتاب ہے۔ ایمان والوں کو بولتا ہے، اے ایمان والے بندو، اے میرے ایمان والے بندو، کتنا پیارا اللہ ہے۔